Moses Khawateen Hazrat, Assalamu alaikum. This is Faisal Faruqi, and you are watching My Thoughts by God on GLK channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آقا کو کروڑوں درود السلام. سونے رب کو بہت پیار اس کے قدموں میں سر رکھے، اس کے قدموں میں سر رکھے بے انتہا شکر. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ہم وطنوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے اور میں بات کرتا ہوں عقل مندوں سے. یہ میرا سارا، تو آپ غلط فہمی نہیں رہیے گا کہ میرا ان سے کہیں کا دور دور کا تعلق نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کا نام آتے ہی اور یہ سنتے ہوئے میرے عزیز ہم وطنوں، کچھ لوگوں کے پر جلتے ہیں، سر سے لگتی ہے اور پیر میں جا کے بجھتی ہے. یہ پیر سے لگتی ہے سر میں، اور بہت ہی ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. تو میرا ان سے کوئی دور دور تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا عزت احترام ہے، کیونکہ ان سب کو بھی پتہ ہے جو اس ملک کے باسی ہیں اور جو کچھ ایکٹیو ہیں سیاست میں، جو نہیں ہیں، اور جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ وہ اسٹیٹ ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ملک قائم نہیں رہتے. اس وقت جو دنیا چل رہی ہے وہ انہی کے دم پہ. تو ان کا عزت احترام بہت لازمی ہے، لیکن میرا دور دور سے تعلق نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ اس دنیا کے باسیوں، میرے سونے رب کی مخلوق، آپ کو بہت پیار بھرا سلام. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ویڈیوز میں نے بنانے شروع کیے ہیں آپ سب کی محبتوں سے، جو مائی تھاٹس بائی گاڈ کے نام سے میرا سلسلہ ہے، میرے چینل جی ایل کے چینل پہ، یوٹیوب پہ. تو بیسکلی یہ جو ہے، میں جو میرے پر کرم ہے، اس کو آپ کو نام سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ مائی تھاٹس، یعنی میرے خیالات جو آ رہے ہیں وہ سب بائی گاڈ یعنی اس کی طرف سے ہیں. تو ہم تو ٹول ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے، وہ کچھ سنتا ہے، وہی کہتا ہے. ہم سب تو ایک ٹول ہیں، بس ایک میڈیم ہے. تو جس سب کو اس نے بانٹا ہوا ہے، جس کے ذریعے وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، وہی کہتا ہے اور وہی سب کچھ ہے. ہم تو، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا، لیکن ابھی فی الحال جو ٹاپک ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو میں یہ اس سونے رب کے حکم سے جو کچھ بھی ہے، اس نے چاہا تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. لیکن میرا ٹاپک جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے، عظیم ہستیوں کے حوالے سے، انسانی نفسیات کے حوالے سے، میٹا فزکس کے حوالے سے، حقیقتوں کے حوالے سے. یہ دنیا، یہ جہاں، یہ رنگ و بو اور یہ سب کائنات جو اس نے کریشن کی ہے، اور انسان کی نفسیات اور کمزوریاں، تو یہ سارا جو ہے سائیکلوجی کے حوالے سے، فلاسفی کے حوالے سے. تو یہ میرا بیسک ٹاپک ہے. لیکن کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور سیاست بھی جو ہے، وہ پولیٹکس بھی جو ہے اس وقت بہرحال بہت بری ہے، اور اچھی بری چلتی رہی ہے جب سے کائنات بنی ہے. تو وہ بھی کہیں کہیں آپ لوگوں نے میرا جو ویڈیو ڈالا پہلا، آپ نے بڑا اس کی تعریف کی، اور مجھے فرمائشیں آئیں. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ، تو میں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں جہاں، کیونکہ یہ ہے سبجیکٹ میرا اس میں بھی، حالانکہ میرا ایک کپ آف ٹی نہیں ہے مجھے اتنا کوئی اس میں، لیکن کیونکہ اللہ کا کرم ہے، مجھے سب آگے پیچھے دیکھتا ہوں تو جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہ آپ سے بیان کروں گا جہاں جہاں ضرورت پڑے گی. لیکن بیسیکلی ٹاپک جو ہے میرا وہ آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے. تو ابھی جیسے میں نے کہا شروع میں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں پولیٹکس پہ اور اس ملک کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے. تو کسی بھی ملک کے لیے جو اس کو قائم رکھنے کے لیے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، وہ چار جو پلرز ہوتے ہیں، جیسے عدلیہ ہے، پھر آپ کی اسٹیٹ ہے، پھر جو گورنمنٹ حکومت ہیں، سیاستدان، یہ سب، اور پھر آپ کا جو چوتھا پلر ہے وہ یہ جرنلزم ہے. تو یہ سارے جو ہے یہ آپ کے، یہ پورا جو سیاست اور آپ کا پورا ملک کا جو اس میں ہے وہ چلتا ہے. کانسٹیٹیوشن ہے، یہ سب چیزیں جو آپ نے. تو
سب کو ایک ایک کر کے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کانسٹیٹیوشن کی بات کر لیں، جس کا بہت ہی شور مچتا ہے اپنے یہ جو سو کالڈ ہیں جمہوریت کے علم بردار، اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں سوچے کچھ ہیں. بس اللہ ان کے حال پر رحم کریں، کیونکہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کا علم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ ہر انسان کا اپنا ایک سچ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت بھی ہو. تو حقیقت بہت جان لیوا ہے، بہت ہی. اور حقیقت جو ہے، جو حقیقت ہے وہی اس حقیقت کو جانتا ہے. اصل حقیقت ہے کیا؟ آپ کو انسان جو بہت کچھ سوچتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو حضرت علی نے کہا کہ اس کو سچ بھی جو ہے اس کو نہیں پتہ کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے. حقیقت اس کے ڈفرینٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. تو حقیقت بہت خطرناک ہے. بس دعا ہے اس ہیومن بینگ کو، پتہ نہیں اپنی سوچیں ہیں، اپنی دنیا میں گھومتا ہے، اور اللہ کہتا ہے نا کہ میں اس کو جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں اس کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہوں. سمجھتا ہے کہ میں یہی سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، بہت وہاں جا کے مجھے جنت میں جو ہے جب میرا حساب کتاب ہوگا تو محل ملیں گے مجھے. ہاں، وہ دولت، پیسہ، جواہرات، جوہر، وہ جو بھی جنت کے بارے میں بیان کیا گیا. تو یہ سوچیں ہیں، وہ اس کو خوشنما. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بہت خطرناک ہے، اسے وہی جانتا ہے. اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے انسان سمجھ جائے تو اس کی بچت ہے، اس کی عافیت ہے اس کی، ورنہ پھر اللہ خیر کرے. تو بات ہو رہی تھی یہاں اس کے یہ جو سارے لوگ جمہوریت کے علم بردار ہیں، اس میں جو کانسٹیٹیوشن کی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اللہ رسول کی بات ہو گئی. یہ کوئی اللہ رسول کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے جہاں ان کی ایسی سر پیر ایسی ہل جاتے ہیں، ان کے پر جلنے لگتے ہیں. ان کو اتنا کہ کانسٹیٹیوشن اتنی مقدس، اتنی سیکرٹ کہ پتہ نہیں کیا ہے. اس کو اگر کچھ ہو گیا آگے پیچھے تو ہم جو ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے، اور وہ آسمان سے جو ہے وہ پتھر برسیں گے. میں پوچھتا ہوں کس نے بنایا یہ کانسٹیٹیوشن؟ اور یہ جتنے لوگ مطلب اس وقت جو 60-70 سال جو ملک ہو گیا ہے، اس کو جو بھٹو صاحب نے بنایا تھا اس کے بعد سے جو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقدس سمجھ کے، ایک مقدس گائے سمجھ کے، لیکن اپنے مفاد کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. اور جہاں اپنا الو سیدھا نہیں ہوتا اس کو اٹھا کے سائڈ میں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، اس کو منہ پہ مار دیا جاتا ہے. عدلیہ کے ساتھ کیا کیا ایک پارٹی نے، آپ جانتے ہیں. اسی عدلیہ نے آج جو فیصلہ دیا ہے ان کا، اس پہ ان کا شکرانے ادا کر رہا ہوں. اسی عدلیہ پہ حملہ کیا گیا تھا. بہرحال سیاست کا میں جو ہے یہ 2 حصوں میں میرا ہوگا یہ ویڈیو، تو دوسرے سے میں بات کروں گا. لیکن ابھی کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اتنا مقدس کیوں بنایا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن؟ وہ بھی اپنے مقصد کے لیے. باقی سب بدماشیاں کرتے رہے، اس میں بہت کچھ لکھا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور جو اصل کانسٹیٹیوشن ہے جو اللہ رسول کا ہے، جو پروردگار کا ہے، اس کو کتنا فالو کیا جاتا ہے. اس کی تو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. اس کو تو پیچھے ڈالا ہوا پیٹھ پہ، اس کی تو دجیاں بکھیری ہوئی ہیں. اگر اس کی دجیاں بکھیری نہیں ہوتی ہیں، اگر اس کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہوتا اور اس کو ماں کے فالو کر رہا ہوتا، اس کو ایگزیکٹلی جو اوپر والے کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو قرآن کی شکل میں موجود ہے، حدیث کی شکل میں موجود ہے، تو آج اس ملک کا یہ حال ہوتا جو ہے، یہ برباد ہوتے اس طرح. بربادی کون ہے، کون آباد ہے، کون حق پہ، کون باطل میں، کس کو پتہ؟ اپنی اس میں سوچیں. یہ حال ہوتا، آپ اس مقام پر ہوتے کہ آپ کو باہر سے جو ہے آرڈر آتے ہیں، سازشیں ہوتی، آپ ان کے کیونکہ ان کا کھا رہے ہیں تو آپ کو چلیں گے ان کے حکم کے مطابق. تو کانسٹیٹیوشن کو اتنا جو ہے، اتنا کیوں، یہ جو آپ کا آئین ہے اس کو اتنا کیوں سر پہ سوار کیا ہوا ہے؟ اس کو کیوں ایک مقدس گائے، اس کو ایک کیوں آسمانی صحیفے کی طرح اپنے کس کا بنایا ہوا ہے؟ ہم آپ کے انسانوں کا ہے نا. اور اگر اس میں بہت کچھ لکھا ہے تو وہ جو جس کو فالو اس کو فالو کیا جاتا. بس جہاں اپنی حرام خوریاں بدماشیاں بچانے کے لیے، جہاں اپنا سیف کرنے کے لیے، اپنی انا کے لیے، وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کو پھر اس کے گن گائے جاتے ہیں، اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کی زمین آسمانی کیے جاتے ہیں اس کی مقدس ہونے میں. وہ مقدس نہیں ہے، وہ صرف انسان کا بنایا ہوا ہے. اس کو عزت احترام کریں، اپنے ملک کو بقا کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو اس طرح پوری طرح فالو کریں. صرف اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے نہ نکالیں، اس کو فالو کریں اور اس پہ مطابق چلیں. اگر اس کو چل رہے ہوتے اس کانسٹیٹیوشن جو جتنا میں جانتا ہوں یا جتنا لوگ اس کو پڑھا ہے، جو اس کے ماہر ہیں،
तो ये हाल नहीं होता। इसको इतना उससे ना मिलाएं कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाइए इसके बाद अपना जो हमारा इदारा फ़ौज का है, तो ये जो पिलर है ये बहुत स्टेट है, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त माशाल्लाह हमारी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से है, और इसकी वजह से ही ये जो दुश्मन है वो तड़प रहे हैं, बेकरार हैं। इस पर जो ये मुल्क है, जो सब बैकग्राउंड है, आप जानते हैं इस वक्त क्या पोजीशन है, मैं पहले वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो इसकी ये जो फ़ौज है ये हमारी, इसकी वजह से आपका मुल्क इस वक्त खड़ा हुआ है, जिसको ये जो सो कॉल्ड जो हैं जमहूरियत का लंबरदार, ये अपना पुलिस बनाना चाहते हैं, अपना खिदमतगार, अपने बॉडीगार्ड। तो सब जानते हैं क्या इसका माजी रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया ये फ्लॉ इसी सियासतदानों ने दिया, तो इस वजह से वो 2-3 दफ़ा जो इस मुल्क पे आए, वरना मैं नहीं समझता कि उनको किसी, आपने फ्लॉ दिया तो आए, वरना उनको आने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों आते वो? और अगर किसी एक आदमी की गलती की भी है तो जो कि नहीं करनी चाहिए, तो वो भी इस वजह से है कि वो उसका अपना ज़ाती फेल था, वो भी फ्लॉ आपने दिया, आपकी कमज़ोरियों की वजह से वो आए। लेकिन माजरत के साथ जो कहते हैं ना जमहूरियत के अलमबरदार, क्या किया उनके अदवार में और क्या इनके अदवार में हुआ फ़ौज के, वो सबके सामने है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, मैं बिल्कुल इनको नहीं आना चाहिए, इनका जो है स्टेट है उसको स्टेट करना चाहिए, हमें उसका इज्जत एहतराम करना चाहिए, उनको उतना ही काम करना चाहिए जो उनका काम है। लेकिन इनकी वजह से उनको मजबूरन आना पड़ता है। लेकिन अब हालात बेहतर हैं, अब ऐसा नहीं लगता कि आंदा होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से ये जो कहानियाँ चल रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर तो मजबूरन उसको अपने स्टेट बचाने के लिए उनको आना पड़ता है, मजबूरन आना पड़ता है। तो उस मुकाम पे ना पहुँचाएं, आप पहुँचाएंगे, आपके लड़ाई झगड़े, इस बात को समझें। बाकी उनका किरदार बेहतरीन है, मुझे थोड़ा बहुत फ्लॉ होता है वो हर में, आप में भी, हमने भी है। अल्लाह बस उनको हिदायत दे, दुआ है कि वो भी ज़रा इन चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं, बात तवील हो जाएगी, लेकिन ये उनको भी समझें, और उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। वो मेरी दरख्वास्त है उनसे भी कि बिल्कुल सही तरीके से आप हक़ के साथ खड़े हों, बातिल के साथ ना हों, और हक़ का साथ दें और अपना किरदार निभाएं इस मुल्क को बचाने के लिए। अब ये जी अपना सियासतदानों के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। अब ये दूसरा जो हमारा तीसरा प्लेयर है, जो पिलर है, जिसको आप जर्नलिज़म जो है, ये भी इस पर ज़्यादा बात नहीं, अल्लाह इनको हिदायत दे, ज़्यादा बात नहीं कर इस वक्त को, मुझे टॉपिक कुछ और है और उसको और उसमें बात करनी है, तो ये बात तवील हो जाएगी, वीडियो तवील हो जाएगी। लेकिन इनको भी अल्लाह हिदायत दे, और इन सबसे गुजारिश है कि ये सच को दिखाएं, सच का साथ दें, क्योंकि इस वक्त मादरत के साथ बस अल्लाह रहम करे, इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो सब बिके में हैं, सब पैसा खाना पीना लगा हुआ है, और सारा कुछ जो है पता नहीं क्या का मंजर पेश किया जाता है, बना के स्टोरियाँ, और कुछ गवर्नमेंट के साथ हैं, कुछ उसके। तो इनको बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए, और अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए कि इनकी ज़िम्मेदारी, बहुत ज़िम्मेदारी है इनके ऊपर कि सही सच को पहुँचाएँ लोगों तक, आवाम तक। तो आवाम भी एक जो बेसिक प्लेयर जो है वो अवामी है, जो एक पिलर है जिसको ये सारे पिलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पिलर की वजह से ही सारी बिगाड़ है। वो कहते हैं ना कि अगर ये जैसे आवाम वैसे ही आपके ऊपर आके मुसल्लत किए जाएंगे, तो वो जो आके मुसल्लत किए जाते हैं, जो बैठे जाते हैं, वो भी आप में से हैं, वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं किए जाते, वो भी अवामी हैं। तो ये अवाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन अब क्या करें, जो ऐसी अवाम, बस अल्लाह हिदायत दे। अब जो कुछ बिगड़ गया है, जो कुछ ऐसे हो गए हैं, तो उसको टाइम लगेगा, बस अल्लाह के करम से अभी से शुरू करेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे, उसके हबीब के सदक़े में, उसके हबीब की बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी भी मदद से ताल्लुक़ रखते हो इस मुल्क के बासी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है चेंज होंगे, फिर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। तो ये तो आवाम से बात करनी थी। फिर आपका जो आगे जो बात हो रही थी, जो ये जर्नलिज्म के हवाले से और मीडिया के हवाले से, तो इसके हवाले से भी जो मैंने अर्ज़ किया कि बहुत ज़िम्मेदारी है, और ऐसे ऐसे लोग हमारे माजी में गुजरे, मिसाल है कि वो उन्होंने जाने दी हैं इसकी ईमानदारी से और हक हलाल की रोज़ी खाई है। लेकिन अब जो दौर चल रहा है, जो क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब जो पैसा इसमें लगा है तो वो सबके सामने है। बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह इनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करने की तौफीक दे, इनको हिदायत दे,
اور سچ کا ساتھ دینے اور سچ دکھانے کی توفیق دے۔ تو چوتھا جو ہمارا جو ہے وہ عدلیہ، یعنی ہمارا جسٹس کا سسٹم، جو گورے چھوڑ گئے تھے، اور اس کے بعد سے میں نے کالم بھی لکھا تھا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے کہ وقت کے ساتھ بالکل مسٹ ہے کہ چینجنگ ہونا چاہیے، اس پہ کام کیا چاہیے تھا، اپنے قوم کام کرنا چاہیے تھا، اپنی قوم کے حساب سے، اپنے لوگوں کے حساب سے، اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے، کہ لیکن وہی اس کو رگڑ رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت ذمہ داری ہے ان کی۔ اور یہ عدلیہ جو ہے، ابھی جو فیصلہ دیا گیا ہے مدد کے ساتھ، آپ اگر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن آپ بھی عوام میں سے آتے ہیں، باقی سب بھی عوام میں سے آتے ہیں، صرف پڑھ لکھ کے آپ اپنے آگے بڑھنے کے لیے کوٹ پہن کے، اور یہ عوامی اور یہ لوگ اور یہ کانسٹیٹیوشن اور یہ سب نے ہی آپ کو جو ہے وہ سپریم بنایا ہے، جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں، وہ عوام نے ہی بنایا ہے۔ تو آپ پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ پہ ہی جو سب فیصلہ دیا گیا، آپ پہ ہی اوپر بھی ایک پارٹی نے، آپ کو یاد ہوگا، وہ سب بھول جاتے ہیں کہ حملہ کیا گیا تھا، اس کو بکھیرا گیا تھا، جو آج جمہوریت کے بنے ہوئے ہیں اپنی دوبارہ چکن پہننے کے لیے اور دوبارہ آنے کے لیے اور اپنی بدماشیاں بچانے کے لیے، تو انہوں نے ہی حملہ کیا تھا، اس عدلیہ کو روندا تھا اپنے پیروں تلے، اور اس عدلیہ نے ہی ان کے آج شکرانے ادا کر رہے ہیں۔ تو عدلیہ کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ کیونکہ آپ کو سپریم کیا گیا۔ ابھی جو فیصلہ ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو، جیسا خان صاحب نے کہا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو بھی پروف کرنا چاہیے تھا، آپ نے بہت جلد بازی میں فیصلہ دیا۔ اگر وہ مان لیجئے کہ اگر وہ لاء میں تو غلط بھی تھا کہ جو اس نے رولنگ پاس کی ڈپٹی اسپیکر نے، تو وہ ہو کیا تھا۔ آپ اس وقت ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس طرف لڑائی جا رہی ہے، اور انارکی پھیل سکتی ہے، اور سارے ملک کے حالات بھی جانتے ہیں، سارا ماضی بھی جانتے ہیں، سب کس طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ، کیسا انوائرمنٹ ہے، باہر کی سیاست کیا چل رہی ہے، ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے اگر آپ سپریم بیٹھے ہیں جج کرنے۔ ایسے نہیں کہ صرف بیٹھ کے عدلیہ کو کانسٹیٹیوشن دیکھ کر اور آپ نے فیصلہ کر دیا۔ آپ کو سب کو فالو کر کے ذہن میں رکھ کے کہ انارکی نہ پھیلے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ایک اور پلر کو آنے کا موقع نہ ملے۔ عدلیہ کا بھی جو کردار رہا ہے وہ سب اچھا برا سب آپ کے سامنے ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو ابھی فیصلہ ان سب کو جو خان صاحب کہہ رہے تھے ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، اور ان سب جیسے میں نے اس کی ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور فیصلہ نیوٹرل کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کر لیں گے کہ وہ آگے 1.5 سال کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ کیا کریں گے، کیا کر لے گا، اس کو بس اپنی خواہش پوری جائے گی، مرنے سے پہلے ایک دفعہ چکن پہن لوں، وزیر اعظم بن جاؤں۔ صاحبزادے جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میں بن جاؤں وزیر اعظم پنجاب، جو ان کی دلی خواہش تھی، باقی موقع آگے ملے نہ ملے، اس لیے ان کے دم نکل گیا تھا کہ وہ خان صاحب نے توڑ دی اسمبلی، وہ پاس کر کے لاء، وہ کانسٹیٹیوشن۔ تو آپ کو اس جھاڑی کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ ہو گیا تھا، تو اس چاہیے یہ تھا کہ بجائے اور انارکی پھیلے، کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ انارکی اور پھیلے گی اس فیصلے کے بعد، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا نیوٹرل رہتے ہوئے اور سارے حالات کو سن کے خان صاحب کی طرف سے پھر بدباری کے ساتھ، کیونکہ آپ پہ زیادہ ذمہ داری، فیصلہ کرنا چاہیے تھا، فیصلہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ جی کی جو چلو نے رولنگ پاس کر دی لیکن اب تو ہو گیا ہے الگ، تو بجائے ان کو دوبارہ موقع دیا جائے، یہ خان صاحب تو حکومت ختم ہی کر دی تھی، آپ کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اب آپ الیکشن کی طرف جائیں تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہوتا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ کون فیصلہ ہوا تو پھر عوام فیصلہ کرتی نا، اور جب عوام فیصلہ کرتی تو پھر جائے وہ صحیح ہوتا غلط ہوتا وہ پتہ چل جاتا عوام کو کہ کس کو لا کے بٹھائے گا۔ کیونکہ اس ملک میں یہ جو ہے ابھی بعد میں بات کروں گا اس کے حوالے سے کہ کیا صورتحال ہے، اور یہ سیاست میری نظر میں تو یہ جو جمہوریت ہے یہ نہیں چل سکتی اس قسم کے حالات، یہ پارٹیاں، کیونکہ کسی کو میجورٹی ملے گی نہیں اور لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے، آگے بھی یہی ہوگا۔ عوام بٹی بھی یہ سب پتہ نہیں کتنا حصوں میں، سب اپنے اپنا جڑ ان کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کی طرف جاتے، الیکشن اناؤنس کرتے 6 مہینے 7 مہینے، اور کوئی نیوٹرل گورنمنٹ بناتے ان کی جگہ پہ متبادل، تاکہ یہ لڑائی جھگڑا ختم ہوتا اور یہ ملک استحکام کی طرف جاتا۔ لیکن انفارچونیٹلی بالکل مایوس ہوئی آپ کے اس فیصلے سے کہ یہ آپ نے بہت جلد میں فیصلہ کیا، اور آئندہ جو ہے آپ کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ کوئی آسمان سے نہیں اترا، سب آپ ہم میں سے جاتے ہیں،
اور ہم ہی عوام ہی سب آپ کو بناتے ہیں. تو آپ کو ہم مانتے ہیں. لوگ اگر آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ پہ کوئی لگ جائے گا، آپ اگر آپ نے کنڈیمڈ کیا لاء کو، آپ کو پھانسی ہوگی، تو اسی طرح سے لوگ خاموش ہوتے ہیں. وزیر اعظم تک نہیں بول پاتا، کوئی نہیں، کیونکہ وہ لاء آپ کے ہاتھ میں پاور ہے. تو یہ پاور بھی آپ کو عوام نے دیا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے. اگر غلط فیصلہ ہو گیا نا، تو جتنی آپ کو اس کا بینیفٹ اور جو آپ کو اس کو صلہ آخرت میں ملے گا صحیح فیصلہ کرنے پہ، اتنا ہی سب سے زیادہ پکڑ بھی ہے. تو یہ گدی جو یہ ملتی ہے نا، یہ جو آپ کو وزارتیں، یہ آپ کو سپریم کورٹ کے جج اور یہ سیج اور وکلا اور یہ سب لوگ جو ہیں، جو آپ کو اللہ نوازتا ہے، یہ ساری پاور دیتا ہے، اور آپ کو یہ سب مذاق نہیں ہے. یہ لینے کے دینے میں پڑ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس کو سمجھیں اور ایمانداری سے بالکل نیوٹرل ہو کے، اور انارکی سے بچنے کے لیے کسی کو نہ دیکھیں، کیونکہ آپ نے صرف جو سپریم لاء ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کے، گاڈ آل مائٹی کو، باقی کسی کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے. یہ ساری کائنات اس کی، آپ اس کے ہیں، اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کو جواب دینا ہے. تو وہ ذہن میں رہنا چاہیے جو کہ یہاں کسی کے بھی ذہن میں نہیں رہتا. میں خان صاحب کا صرف اس لیے کو میں حمایتی نہیں ہوں، کسی سب میرے لیے برابر ہے. میں صرف خان صاحب کو صرف اس لیے فیور کہ وہ اللہ رسول اس کے ذہن میں ہے، وہ اللہ رسول کی بات کرتا ہے، گاڈ کی بات کرتا ہے. باقی جو کمزوریاں ہیں ان کی ہیں، وہ سب ہیں، وہ سب اپنی جگہ انسان ہے، ذرا بالکل کو فرشتہ نہیں ہے. تو وہ بھی خامیاں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ بھی سب دور ہوں گی. لیکن بیسک جو میں ان کو جو میں سپورٹ کرتا ہوں، وہ صرف اسی بات کرتا ہوں کہ وہ کسی پارٹی تعلق نہیں، کسی نام پہ نہیں، صرف اس بندے کی جو گاڈ سے اس کی جو اس پہ کرم ہے اور وہ جو جڑا ہوا ہے اور اللہ رسول کی بات کرتا ہے. اس لیے تو سب کو ذہن میں فیصلے کرتے وقت سپریم لاء جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھ کے فیصلے کرنا چاہیے، اسی کو جواب دے دینا ہے. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، جب ختم ہو جائے گا، سب جانتے ہیں. پھر وہاں کوئی نہیں بول سکے گا. کوئی بھی جج ہو، وکیل ہو، فوجی ہو، سیاستداں ہو، کچھ بھی ہو، وہاں سب برابر ہیں. کوئی مقدس نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کے سامنے سب برابر ہیں. تو وہاں کو ذہن میں رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. تو میری بہت مدانہ گزارش ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں، گاڈ، کیونکہ میرا جو میں بات جو یہ سب کچھ میسج جو میرے سارا کام کر رہا ہوں، جو اس کی طرف سے میرے ذہن میں سوائے میرے سونے رب کے اور اسی کی سپریمیسی، اور اسی سپریمیسی کے لیے جو کچھ بھی میں یہ کام کر رہا ہوں، جو وہ کروا رہا ہے، صرف اس کے لیے کہ اس کو جواب دینا ہے. اس کی پورے کائنات میں اس کی حکومت قائم ہونا چاہیے، اس کی سپریمیسی ہونا چاہیے، اس کا کانسٹیٹیوشن چلنا چاہیے، باقی سب اس کے نیچے. تو یہ میرے سارے ویڈیو اور میں جو کچھ بھی کہتا ہوں، جو کچھ کہوں گا، وہ سب اس کے لیے، اس کی وجہ سے. تو یہ جو کچھ میں نے بھی کہا ہے یا آگے بھی کہتا رہوں گا، سب میرے سونے رب کے لیے. وہ کروا رہا ہے، میں ٹول ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں میں. تو پلیز یہ سارے آپ اداروں سے گزارش ہے کہ اس کو گاڈ کو فیصلہ ذہن میں رکھ کے یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، فیصلے کرنے ہیں. جو ہے گاڈ کو ذہن میں رکھے، چاہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہو، سب سے پہلے سونا رب ہے اور اس کا رسول ہے. یہ جب ذہن میں ہوں گے تو پھر آپ کا معاشرہ آپ کا پنپے گا، آگے بڑھے گا، انصاف ہوگا. کیونکہ انصاف جہاں ہوتا ہے وہ معاشرے چلتے ہیں. اگر جہاں کفر ہے وہ معاشرے بھی چل جاتے ہیں، لیکن جہاں انصاف نہ ہو معاشرے نہیں چلتے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. تو پلیز میری گزارش ہے کہ ان سب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس وقت ہم بہت دورائے پہ ہیں، بہت ہی کرٹیکل اس وقت دورائے پہ چل رہے ہیں. انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، وہ بھی سارا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو اب میں باقی بھی جو سیاستداں جو کرنٹ حوالے سے میں بات کروں گا اپنی دوسری ویڈیو میں. تو بس انشاءاللہ ابھی جلدی آپ سے دوسری ویڈیو میں شیئر کروں گا. خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.